السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذاتی کشش رکھی. یہ ذاتی خوبصورت چیز ہے. اللہ کا کلام اور بہت اونچی کشش اللہ نے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے ایمان لوگ جب اسے سنتے تھے تو وہ محو ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ شاعر تھے بڑے بڑے. طفیل ابن عمرو الدوسی بہت بڑے شاعر تھے. یہ ہمارے زمانے میں علامہ اقبال، یہ ان کا درجہ تھا حجاز میں. طفیل ابن عمرو الدوسی کان لبیبا کان شاعرا، کہ سمجھدار بھی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے. یہ مکہ مکرمہ آتے تھے عمرے کے لیے. مشرکین مکہ بھی عمرہ کرتے تھے اور وہ لوگ حج بھی کرتے تھے. ان کا عمرہ کرنے کا یہ خاص نظام ہوتا تھا، خاص ترتیب ہوتی تھی، اور ان کے حج کی بھی خاص ترتیب ہوتی تھی. تو میں قرآن کے معجزے پہ کہہ رہا ہوں، اعجاز قرآن، کہ آدمی قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سنے تو بھی اللہ اس کو ہدایت دے گا. سننے سے بھی ہدایت ملتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب مرکز نظام الدین میں جب یہ سارے جو معاملے چل رہے ہیں یہ نہیں ہوا تھا، سب مجتمع تھے وہاں، تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے ملکوں کے اندر. تو سیلون کا اجتماع سب سے بڑا ہوتا تھا. سیلون کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا. ساری دنیا میں اجتماع ہوتے تھے لیکن اس اجتماع کی نوعیت الگ تھی. ہم بھی آتے تھے اللہ کے ساتھ. اس اجتماع میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہوتے تھے. وہ آتے تھے سر وہاں سیلون کے. تو یار مسلمان بھی آتے تھے لیکن ہندو زیادہ آتے تھے. تو پوچھا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے اس وقت. پوچھا کہ یہ ہندو کیوں آتے ہیں؟ تو ہندوؤں نے کہا یہ پڑھے لیا تو قرآن سننے آتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن پڑھتے تھے اپنے بیانوں کے اندر، جب اس کا قرآن سننے آتے ہیں. تو ذاتی کشش. لیکن ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں آپ لوگوں کو، جو میں نے ڈابھیل مدرسے میں بھی کہی اساتذہ سے، میرا پروگرام ہوا تھا وہاں، کہ قرآن شریف کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو عام طور سے ہماری عادت ہے کہ اپنی انگلی کو زبان پر بھی رکھا اور غرض کو پلٹا. سب جگہ یہ عادت ہے. دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں یہ عادت نہیں ہے، صومالیہ کا. میں دنیا بھر میں گھوما ہوں، صومالیہ کا ایک ملک ایسا ہے جہاں یہ عادت نہیں ہے تھوک والی. وہ جو ہے لمبی لمبی سیخیں بناتے ہیں
یا لمبی لمبی کوئی چیزیں بناتے ہیں ایسی، قرآن کا ورق ان کو بھی پلٹنا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے۔ ملیشیا، انڈونیشیا، مکہ، مدینہ، قطر، دبئی، جتنے ملک ہیں، ایک ملک میں جو میں نے دیکھا کہ وہاں یہ عادت نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ عادت چھوڑو، کہ ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے۔ آپ کی جو فرشی حور ہے اس کے رخسارے پر اگر آپ تھوک لگاؤ گے تو لڑائی کے دی گی، وہ آپ کو طلاق دے دی کہ ہمارا گالنا پر تو تارا تھوک لگا دیجیے۔ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یہ پیغام میں نے سعودیہ کے بڑے بڑے علماء کو پہنچایا۔ جب وہاں بیان کیا میں نے ڈاویل میں، تو مفتی محمود باڈولی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے سارے مکاتب میں کچھ فتوے لکھے، جتنے ان کے مکاتب چلتے ہیں سب جگہ انہوں نے فتوے چھاپ کر مجھے بھیجا بھی کہ آپ کے اس نصیحت کے بعد ہم نے یہ ترتیب قائم کی کہ بھی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے وہ خود آدمی سوچے۔ آپ حضرات اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی، تدبیر سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ ہمارا تھوک قرآن کو نہیں لگنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب حافظ ہوئے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی تھی۔ ایک نصیحت یہ کی تھی کہ بھی مولوی یونس قرآن حافظ ہو گئے، الحمدللہ۔ قرآن حافظ ہو جانا آسان ہے، لیکن قرآن محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا تو اس کے آسان شکل یہ ہے، فجر کی سنتوں سے قرآن پڑھنا شروع کرو، ایک رکوع، دو رکوع، فجر کی سنتوں میں 2 رکوع پڑھ لیجیے، پھر جو ظہر کی سنتوں میں آگے آگے بڑھتے جاؤ۔ تو میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت کہ جو غلطی آ جاتی ہے، بولے کہ یہی تو شیطان بہکاتا ہے، غلطی آ جائے تو آگے بڑھ جاؤ، کون سی نماز ٹوٹ جاتی ہے، بعد میں دیکھ لو۔ شیطان جو ہے یہی تو چالاکی ہے اس کی، تو تمہارا قرآن محفوظ رہے گا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا، اس لیے آپ حضرات بھی جتنے حافظ ہمارے دنیا میں جو مریدین ہیں، جو ہمارا سبق سنتے ہیں، ہر جگہ لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نصیحت پہ حافظ ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کتنا پارے پڑھتے ہو آپ؟ تب 2 پارا۔ میں نے کہا نہیں، حافظ کو تو روزانہ 5 پارے پڑھنے چاہیے، 5 پارے حافظ کے لیے۔ جو حافظ ہو گیا وہ 5 پارے جو ہے پڑھے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے مشکل، نہ کوئی مشکل نہیں ہے، دل میں آنا۔ اور ہم نے یہ دیکھا، مصر کا ہمارا سفر ہوا تھا، وہاں سب سے زیادہ قرآن کی قدر ہم نے جو دیکھی وہ مصر میں دیکھی۔ ایک مسجد ہے وہاں اب بھی، یعنی اب بھی وہ فجر، اپنا فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں وہ قرآن تسلسل سے پڑھتے ہیں، اور تسلسل سے 1 رکوع 2 رکوع نہیں، پارے پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں تقریباً 1 پارا پڑھ لیں گے، عشاء کی نماز دیر سے کھڑی کرتے ہیں۔ واحد مسجد ہے وہیں مصر کے اندر، کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ چاہنا دیکھنا اس کو جا کر، اور مسجد ان کی بھری رہتی ہے، مردوں سے، عورتوں سے، سب سے بھری رہتی ہے، اور سب دھیان سے قرآن سنتے ہیں۔ آدھی رات میں ان کی عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے۔ رمضان کی بات نہیں کر رہا، عام دنوں کی۔ وہ ان کا ہم شافی مسلک والے ہیں، بھائی ہم تو اس طرح سے کریں گے، وہاں پہ ان کو شوق ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے کئی پاروں کی بات بتائی، لیکن کئی مسجدیں مصر میں ہم نے ایسی دیکھی کہ جو تسلسل سے اپنی نمازوں کے اندر قرآن سے ائمہ ہوتے ہیں نا، وہ تسلسل سے قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں بمبئی کے جائے مسجد میں ابھی ملے تھے پروگرام میں، تو میں نے کہا بھی کیا ترتیب ہے؟ کہا تو وہی ترتیب ہے، تسلسل سے امام صاحب بمبئی کی جائے مسجد میں قرآن پڑھیں گے تسلسل سے، کبھی دو مہینے پورا کریں گے، کبھی 3 مہینے میں پورا کریں گے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا، میں نے کہا میں انشاءاللہ آپ کی ملاقات کے لیے ضرور آؤں گا۔ ایک دن عشاء کی نماز میں
اہتمام سے میں ان کے پاس عشاء کی نماز کے لیے پہنچتا ہوں. اس لیے ایک نصیحت یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. یہ بہت بڑی نشانی ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ میں زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، زندگی بھر، لیکن مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتا تھا، رائٹ لیفٹ. تو گھر والے کہتے ہیں بھائی کیا ہوا، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ نہیں، طبیعت خراب نہیں ہے، بس دل میں آتا ہے محمد کا قرآن سنو، کہ دل میں آتا ہے محمد کے قرآن سنو. یہ تو عمر خود کہتے تھے. کہتے تھے ایک مرتبہ جو ہے میں نے کہا چھوڑ یار ساری لڑائی، کھڑا ہو گیا اور حرم شریف میں گیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کی، اور کوئی کام نہیں. اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملتزم کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور تھوڑا اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کا معجزہ بتا رہا ہوں، اونچی آواز سے. حضرت عمر کہتے تھے میں دور بیٹھ گیا اندھیرے میں، کسی کو پتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں اور کسی آدمی کو پتا نہیں کہ میں اکیلا سن رہا ہوں قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ شروع کی، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. میں بیٹھا بیٹھا سنتا رہا، پورا رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو میں نے تھوڑا آہستہ سے کہا واللہ محمد شاعر. یہ تو شاعر ہے، کیسا پڑھتا ہے یہ؟ جہاں میں نے کہا محمد شاعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. حضرت عمر کہتے ارے میری بات یہاں سے سن لی، میں اتنا دور بیٹھا ہوں اور وہ وہاں سن لی. یہ تو ساحر ہے، ساحر جادوگر ہے، جادوگر ہی سن سکتا ہے اتنی لمبی بات اتنی دور سے. تو حضور نے اگلی آیت پڑھی بلا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ تو آسمانوں سے آیا ہے، جادوگر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں بس میرے دل میں اسلام آ گیا. سورہ الحاقہ سب سے پہلے حضرت عمر کچھ سورہ طٰہٰ والی آئے تھے تو بہت بعد میں قصے ہوئے، پہلے تو یہ قصہ ہوا حضرت عمر کا. کہتے میں قرآن سنتا گیا اور جھومتا گیا. تو فیل ابن عمرو الدوسی بھی یہی کہتے تھے میں بہت بڑا شاعر تھا، میں مکہ مکرمہ میں آیا، ابو جہل ابو لہب سب نے مجھے بلایا اور کہا کہ دیکھنا تجھے جو کرنا ہے لیکن اس کا قرآن مت سننا. یہ تو فیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ اس کا قرآن مت سننا، قرآن سنے گا تو پاگل ہو جائے گا. تو فیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں اتنا مجھے کہا حضور کے خلاف اتنا کہا تو مجھے تو طواف کرنا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے تھے. ابھی تو اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، ابتدائی دن تھے. تو فیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں نے میرے کان میں روئے ڈال دی تاکہ اس کی آواز نہ سنو. مکہ والوں نے ڈرایا تھا نا تو فیل ابن عمرو الدوسی کو. میں نے طواف کرنا شروع کیا. اب جب طواف کرنا شروع کیا تو خدا کا کرنا ایسا کہ جہاں حضور کے قریب سے گزرتا ہوا آتی اور وہی نکل جاتی، آندھی آتی ہے کیا کوئی ایسا ہوتا تو روح جو ہے وہ تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں میرے کان میں پڑ جاتی. بس ایک مرتبہ کے بعد کان میں پڑتی تو پورے طواف کے اندر میں چکر میں رہتا، سوچتا رہتا ارے کیا کہا اس نے کیا کہا کیا پڑھا. دوسری مرتبہ جاتا، دوسری مرتبہ دوسری آیت، تیسری مرتبہ دوسری آیت. تو فیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں قرآن سن کر میں مسلمان ہوا ہوں،
یہ اللہ نے اتنا بڑا کلام دیا ہے ہمیں. ہم پڑھ سکتے ہیں جن اور فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. فرشتے جو ہے جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے. فرشتوں کا یہ ایک ساری نماز فرشتے نہیں پڑھ سکتے، حکم نہیں ہے. جس کو کہا رکو وہ رکو میں رہے، جسے کہا سجدہ وہ سجدے میں رہے، جسے کہا قوما وہ قومے میں رہے. اس میرے خبر قرآن ہے کہ قرآن انسان اور جنات اللہ نے اتنی بڑی چیز دی. فرشتے یہ تو پورا قرآن پڑھنے کا حکم نہیں، کچھ صورتیں صرف جبریل کو حکم تھا حضور کے حیات ہی ہے. دور کرنے کے لیے آتے تھے حضرت جبریل، لے کے آتے تھے، دور کرتے تھے، آخر میں دور کیا. اس لیے محققین علماء کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ نے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے اتارا ہے. پڑھو پڑھاؤ. حشر کے میدان کے اندر وہ آدمی کبھی بھی معروف نہیں رہے گا جس کا تعلق قرآن سے ہوگا. جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو خوبصورت شکل میں یہ قرآن اس کے کفن اور جسم کے درمیان آ کے بیٹھ جاتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں مر ربک ما دینک، تو آدمی ذرا گھبراتا ہے، اجنبی سے معاملہ ہے نا. تو کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کہتا ہے قل ربی اللہ قل دینی الاسلام. فرشتے کہتے ہیں من الذی سواک وکیلا، تجھے وکیل کس نے بنایا؟ کہتے اس سے پوچھ رہے ہیں تو کون ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ. میں قرآن ہوں، دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اب میں جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. حشر کے میدان میں ہاتھ پکڑ لے گا. لوگ سارے کے سارے حشر کے میدان میں پریشان ہوں گے، حافظ قرآن پریشان نہیں ہوگا. ما سفرت الکرام البرارہ، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک. کوشش کریں آدمی. میں اور مولانا ابراہیم صاحب ہمارے دیولا، ہمارا سفر ہوا تھا شکاگو کے اجتماع امریکہ. تو وہاں ظاہری بات ہے کہ جہاں اجتماع ہوتے ہیں تو وہاں خادم لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی رات کو آتا ہے، بستر بتاتا ہے، سب ترتیب ہوتی ہے اجتماع کی ہماری. تو ایک بڑے جی یہاں سے پنجاب کے رہنے والے وہ ہماری خدمت میں تھے. یہ جو ہمارا ابراہیم صاحب کہ بھی جو ہے کوئی ان کے کوئی ضرورت ہو، چائے کی ضرورت ہو، دودھ کی ضرورت ہو، تو ان کا انتظام کیا جائے. تہجد میں اٹھے وہ بڑے میاں نہیں. یہ کہاں گئے بڑے میاں؟ مجھے پتا نہیں، کسی طبیعت خراب ہو گئی ان کی، وہ گھر چلے گئے. خیر فجر بعد بیان، اتفاق سے فجر بعد بیان میرا ہی تھا. فجر کے بعد آئے بڑے میاں، بڑے مزاحی طبیعت کے تھے. ان کے مزاج میں ظرافت تھی، ہنسانا کرنا لطافت. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑا ہنسانا کرنا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ابو سن کم تری رہا پھر تم بیٹھے رہیں گی. اور بعض ہوتے ہیں کہ جو ہنسانا کرنا، جیسے حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، بدن بھاری تھا لیکن مزاج میں ظرافت تھی. حضور کہتے تھے کہ میرے اوپر جتنے غم آئے سودا نے ختم کر دیے. بھائی ایک ہی ہفتے میں 2 غم ہوئے تھے نا حضور کے وہاں. ابو طالب بھی چلے گئے تو خدیجہ بھی چلے گئی. ایک ہی ہفتہ کتنا غم ہوا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا ٹینشن. باہر کے کام ابو طالب کرتے تھے اور گھر کا کام حضرت خدیجہ کرتی تھی. اور ایک ہفتے میں یہ حادثہ ہو گیا. اب گھر میں اکیلے ہیں اور بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچی کا بھی فکر اور دعوت کے کام کا بھی فکر، یعنی باہر کے کام بھی دیکھنے. ساتھی تو کام کریں گے لیکن کتنا کریں گے، جو تو لا کے دے دیں گے، لیکن گھریلو کام کون کرے. تو حضرت خولہ آئی. حضرت خولہ یہ جگ ممانی تھی. جگ ممانی کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ ہمارے یہاں دہلی مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو سارا مرکز ان کو ماموں کہتا تھا. جگ ماموں.
ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے مامو اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مولوی اس مامو اظہار کو بلا لاؤ. حالانکہ حضرت جی مامو اظہار سے بڑے مامو نہیں، لیکن ساتھ کے مامو تھے. ہم بھی مامو اظہار کہتے تھے ان کو، مامو نہیں تھے ہمارے، وہ محتمین تھے وہاں کاشف العلوم کے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا تمہارے یہاں لنکیشور بھی ہوں گے، جب چچا سب لوگ چچا چچا کہتے ہیں، سب لوگ بھائی بھائی کہتے ہیں، سب لوگ مامو مامو کہتے ہیں. یہ حضرت خولت مکہ میں جگ ممانی یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قرآن والا جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھے، بہت بڑا مالدار ہے. اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، آپ فقیر نہیں ہے. بہت بڑی دولت اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کرو. مسئلہ یہ قدر کرنے کا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی عمر 55 سال کی تھی اور قرآن حفظ کرنا شروع کیا. اور حضرت جی کے ہاتھ پر ریاض الجنہ سے انہوں نے حضرت مجھے حفظ ہونا ہے، میرے بچے حافظ ہو گئے، میں حافظ نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم پر دعوت کے کام کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، روزانہ فجر کے بعد کا بیان وہاں مرکز میں، پھر اجتماعات میں مغرب بعد کے بیانات، پھر مشورے، پھر جو ہے خطوط کا جواب دینا. آسان کام نہیں ہے، بہت بوجھ ہے تم پر. تم کیسے کرو گے؟ حضرت آپ دعا فرما دیں مجھے قرآن حافظ ہونا ہے. یہ ابا نے کہا. تو انہوں نے 55 سال کی عمر تھی، انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ریاض الجنہ سے، اور 3 سال کے اندر ریاض الجنہ میں یہ قرآن ختم کیا حضرت جی کے ہاتھ پر. تو روزانہ طواف کرتے کرتے 4 پارے ابا سناتے تھے. یہ قدر یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی اتنی بڑی دولت دی ہے تو محروم کیوں رہے ہیں اپن؟ کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے ہم کو، ہم محروم کیوں رہیں؟ تو میں تو خولا کا قصہ سنا رہا تھا. خولا آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ جو قرآن بہت پڑھتی تھی، جو آیت نازل ہو جاتی تھی رٹتی تھی، جو آیت نازل ہو گئی رٹتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما، اکیلے، بیوی کا انتقال ہو گیا. تو حضرت خولا نے کہا کہ حضرت خدیجہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، اب بچیاں بھی ہیں، تو آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں کوئی خاتون ڈھونڈوں جو گھر کا ماحول سنبھال لے گے، گھر کا کام کاج. آپ پہلے تو خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا ہاں ڈھونڈو. پھر انہوں خولا نے پوچھا کماری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. یہ کہا دونوں ڈھونڈو، اور ساتھ میں یہ کہا یہ کام عورتوں کا ہی ہے. مرد جب بیوی ڈھونڈنے جائیں گے تو پھنسیں گے. آپ نے جملہ فرمایا ہے کہ یہ کام عورتوں کا ہی ہے. بس حضرت خولا کہتی تھی میں نکلتی حضرت سودا کھڑی تھی، بولی دیں خیریں. قرآن والے کو اللہ خیریں دیتا ہے اور اچانک کی خیریں دیتا ہے. آج سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم قرآن سے دوستی رکھیں گے، کہو انشاءاللہ. یہ ہمارا واٹس ایپ میں جو سبق چلتا ہے آج کل، تو سخاوت پر ہمارا مضمون چل رہا ہے، لیکن قرآن پر میں نے 5 مہینہ بیان کیا ہے. 5 مہینہ تسلسل کے ساتھ، اور اس کا سرخی ہوتی تھی قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن سے دوستی کیجیے. 5 مہینے تک میں نے بیان کیا، پوری دنیا میں گیا بیان. تو قرآن والا کبھی محروم نہیں رہتا، یہ ذہن میں رکھنا. اوپر لے جاتا ہے. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ اس قرآن کی برکت سے میں اوپر گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس قرآن کی دولت سے میں اوپر گیا. ابھی حضرت خولا کا قصہ شروع ہوا، میں اسے پہلے پورا کر لوں، بعد میں طفیل بن عمرو الدوسی کا یاد رہے گا تو کریں گے انشاءاللہ. مضمون بیچ میں آ جاتے ہیں، دوسری لائن چل پڑتی ہے.
اب وہ خالہ کہتی ہے کہ میں نکلی سامنے سودا کھڑی تھی، اتفاق، یعنی تو خالہ نے کوئی سیٹنگ نہیں کی تھی کہ تو کھڑی رہنا میں آؤں گی، ارے سودا ارے سودا ارے سودا تیرے لیے پیغام لائی ہوں۔ فرمایا کون؟ اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف۔ ہاں نعم الرجل، بہت اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا، ضرور ضرور، میرے والد بیٹھے ہیں سامنے۔ حضرت سودا کے والد سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مشرک تھے، میرے والد سامنے بیٹھے، تم جا کر بات کرو، لیکن خولا 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 وہاں جا کر سلام مت کرنا، کیونکہ میرے والد کو یہ اسلامی سلام سے چڑے، سلام مت کرنا، سلام کرے گی میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ اچھا کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا، ارے گڈ مارننگ کہنا، ان صباح صباح الخیر، یہ جملہ کہنا۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا یہ جملہ جاہلیت کا جملہ ہے، ہماری شریعت کا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت سودا جو ہے وہی کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے، حضرت خولا گئی، خولا کو تو سارا مکہ والے جانتے تھے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جن کے بارے میں نازل ہوئی، بہت بڑی عورت تھی، چنانچہ کی روایت میں یہ گئی تو یہ کہا گڈ مارننگ ان صباح صباح الخیر، تو بڑے میاں خوش ہو گئے، ارے واہ واہ خولا، واہ 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 واہ، آجا آجا بیٹھ بیٹھ بیٹھ۔ اب تو سودا میری کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے، اور فطری چیز میں کہ جب کسی کا نکاح کی بات ہو میں آدمی کو میں ایسی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا یونس پوناوالو کا نام رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے، وہ اپنا قصہ خود سناتے تھے، یہ کہتے تھے میں مولوی یونس شروع میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں مہمانوں کو ناشتہ کراؤں، فجر کی نماز پڑھاتا تھا مرکز میں، نماز پڑھانے کے بعد جب بیٹھتا تھا تو سب سے پہلا ٹینشن یہ ہوتا تھا کوئی نیا مصلی تو نہیں آیا ہے، جیسا رمضان کے مہینے میں حافظوں کو ٹینشن ہوتا ہے تو چندے والا تو نہیں کھڑا، رمضان کے مہینے میں حافظ جو قرآن سناتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو نو تابیوں نصیب ہے، حافظ ایسے غلطی نہیں کاٹ چاہیے، اسی طرح چیز ہے۔ تو مجھے یہ ٹینشن ہوتا تھا کہ کوئی نیا مصلی تو نہیں آیا، تو میں بیٹھے بیٹھے تصویر بھی دیکھتا تھا اور یہ گھماتا تھا، ہاں ایک نیا بیٹھا ہے، یہ پیچھے بھی ایک نیا بیٹھا ہے، اور وہاں بھی ایک نیا بیٹھا ہے، یہاں پر بھی ایک نیا بیٹھا ہے، 4 ہیں نئے، اللہ خیر کرے۔ اب دعا ہو گئی، دعا کر کے میں تو ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا، وہ چاروں کے چاروں آتے، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت، سلام، ہاں بھائی بیٹھے بیٹھے بیٹھے، بھی کیوں آئے ہو؟ بھائی میں مالیگاؤں سے آیا ہوں، یہ احمد نگر سے آیا ہے، یہ بیڑ سے آیا ہے، یہ بمبئی سے آیا ہے۔ ہاں بیٹ صحیح ہے، آپ مالیگاؤں سے آئے ہو، بیڑ سے آئے ہو، احمد نگر سے آئے ہو، بمبئی سے آئے ہو، لیکن کیوں آئے ہو تو بتاؤ۔ حضرت ہمارے یہاں کچھ کام کے سلسلے میں کچھ تھوڑا انتشار ہے تو مشورے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولانا فرماتے بھائی مشورہ تو ہوگا، لیکن دیکھو تم کو ناشتہ کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مجھے ناشتہ کرانا بھی ہے تمہیں، تو میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا، جب ناشتہ ہو جائے گا پھر میرے پاس آ جانا، مشورہ کر لیں گے۔ دیکھو مولانا کیا ترتیب ہے، یہ تو بڑے ہی نہیں جو کونے میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، داڑھی ہل رہی ہے ان کی، تم ان کے پاس چلے جاؤ چاروں، اور چاروں جا کر سلام کرو، السلام علیکم، تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، گھبرا مت جانا، گھبرا مت جانا، اطمینان سے بیٹھنا۔ وہ پوچھیں گے قرآن شریف بند کر کے کیوں آئے ہو تم لوگ، تو ان کو صرف اتنا کہنا چچا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمارے یہاں کچھ بیوائیں کچھ متعلقہ بہنیں ہیں، ان کا رشتہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہمارے مالیگاؤں میں ایک عالمہ ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور بہت صحت مند بھی ہے، ان کے بیڑ میں بھی ایک خاتون ہے، ہمارے بمبئی میں بھی ایک ہے، تو جو ہے چونکہ آپ مولانا کی مسجد کے خاص آدمی ہیں تو اس لیے ہم رشتہ لے کر خاموش رہو، ابھی اشراق پڑھیں گے، باہر جا کر ناشتہ کریں گے، وہاں مشورہ کریں گے۔
تو جب وہ ناشتہ ان کا ہو جاتا، اب وہاں جا کر پاؤ لا، جیسے کباب بھی لانا، ذرا قیمہ بھی لانا، اور ذرا وہ دودھ کے اندر زعفران بھی ڈالنا. ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، زعفران آ رہا ہے، خوشی، یہ فطری چیز ہے. تو مولانا کہتے تھے کہیے کہ میں نے ناشتے کرائے، وہ ناشتہ کر کے وہ لوگ آ جاتے. پھر ایک مرتبہ بڑے میاں فجر کی نماز کے بعد مولانا کے پاس آئے، اجے مولوی حضور، یہ جتنے لوگ آتے ہیں سب جو ہے رشتوں کی بات کرتے ہیں، کوئی شادی تو کرواتا نہیں ہے اور میرے پیسے جاتے ہیں روزانہ. تو حضرت نے کہا وہ میں ہی بیچتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سہولت کر دی، اب میں ان کا ناشتہ کراتا ہوں. تو مجھے ایک قصہ سنانا کہ فطری چیز ہے. حضرت سودا کے کان میں جو یہ بات پڑی کہ حضور کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، ایک بات کان پڑے گی، جب کان میں بات پڑی نا تو حضرت سودا خود ترتیب کرنے لگی، خولا خولا سلام مت کرنا، جا کے بیٹھ جانا، اور بیٹھ کر جو ہے بات رکھو. تو دور سے دیکھ رہی تو ان کے والد پوچھ رہے ہیں حضرت سودا کے، خولا بیٹا کیوں آئی ہو؟ جو کا سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں. کہاں پر؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. ہاں ہاں ہاں، ابھی قریب نہیں، ان کی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ تو مشرک تھے سودا کے بعد. ہاں لڑکا اچھا ہے، میں بھی تیار ہوں، لیکن سودا سے پوچھو. بولے میں سودا سے پوچھ کر آئی ہوں، وہ بھی تیار ہے. تو عبداللہ ابن زما یہ حضرت سودا کے بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اندر تھے. انہوں نے کہا کیا مشورہ کر رہے ہو؟ یہ کہا یہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہے خولا. کس کے ساتھ؟ ایک محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. نہیں 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 نہیں، میں تیار نہیں ہوں، میں تیار نہیں ہوں، میں تیار نہیں. او گھر کا سارا سامان باہر نکالنا شروع کیا، پھینکنا شروع کیا. نہیں نہیں میری بہن وہاں نہیں، وہاں نہیں. حضرت سودا کہتی ہے میں دور سے دیکھ رہی تھی، وہ تو مسلمان ہو چکی تھی. وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ گھر میں کیا دھمال ہو رہی ہے؟ یہ کہا بیٹا میں تیرا رشتہ کرنا چاہتا ہوں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، تیرا بھائی منع کرتا ہے. حضرت سودا نے کہا ابا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. حضور کے ساتھ نکاح ہو گیا. عبداللہ بن زما جو ہے باتیں مسلمان ہوئی. جب باتیں مسلمان ہوئے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی. جب مسلمان ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی کون ہے، اور میری بہن جو ہے ام المومنین بنی. اب یہ جب حضور کے گھر میں آ گئی ہے وہ سودا، تو مزاج میں ان کی لطافت تھی، ظرافت تو ہم جو سب کہتے ہیں لوگوں، ظرافت کس کو کہتے ہیں؟ مفتی صاحب یہ لوگ سمجھیں گے. ظرافت کا مطلب یہ کہ وہ چنک منک نہیں تھے. اب چنک منک میں تم نے سمجھو گے، یعنی کہ ان کا مزاج میں ہنسنا ہنسانا تھا، بس خلاصہ کا لفظ. چٹکلے کہنا، کچھ باتیں کرنا، چٹکلے کہنا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے. تو جب حضور کے نکاح میں آئی تو ساری بچیوں کو ایسا جوڑ لیا حضرت سودا نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جوڑ بٹھا لیا حضرت سودا نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹکلے کہتی تھی. دوسری مرتبہ اللہ لائے گا تو وہ چٹکلے بھی سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو، کہ کیسا کہہ کے ہنساتی تھی. محدثین لوگ بھی لکھے بہت حضور ہنستے تھے. کبھی کبھی کھانے پر بیٹھے تو حضور کا لقمہ بھی ایسا ہنستے ہنستے نکل جاتا. ارے یہ کیا بات کہہ دی تم نے، لٹے سے سناتی تھی حضرت سودا. اتنے میں جب پورا گھر جو ہے آباد ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. خیریں چلتی ہے، یہ میرا جملہ یاد رکھنا. قرآن والا کبھی بھی خیر سے محروم نہیں رہتا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دل میں خیر ہوگی اور تمہیں خیر دے دیں گے. یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے، دیں گے. حضرت سودا کہتی ہیں ہمارا گھر جو ہے بہت آباد ہونے لگا، بات چیت ہونے لگی، بچیاں بھی خوش ہو گئیں اور بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، گھر کا سارا کام سنبھال لیا. پھر دوسرے مرتبہ حضرت خولا آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سودا بیٹھی ہوئی تھی، بچیاں بیٹھی ہوئی تھی. حضرت خولا آئی. حضرت خولا نے گھر کا سارا نظام دیکھا کہ ہاں ماشاء اللہ اچھا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل دے دیا. حضرت خدیجہ کا وہ نعم البدل تو نہیں ہو سکتا جو خدیجہ کا درجہ تھا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ گھر میں رونق آ گئی.
باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا، ارے خولا 2 وعدے ہوئے تھے، سمجھ گئے نا انگلش بتا ہوشیار تھے ماشاءاللہ، کہ 2 وعدے ہوئے تھے، ایک وعدہ سیبہ کا ہوا تھا، ایک وعدہ کماری کا ہوا تھا، تو سیبہ کا تو ہو گیا، کماری کہاں ہے؟ یہ حضور نے خود نے پوچھا کہ کماری کہاں ہے؟ تو حضرت سودا چونکہ تو سودا کے سامنے بات آئی تو 100 کن تو بھاری پڑتی ہے نا اس کے اوپر، 100 کن کسے کہتے معلوم ہے؟ جب آپ کسی جگہ جاؤ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھی کوئی لوگ جو ہے وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدر میوات کے اجتماعات میں جاتے تھے، یہ یوپی کے دوآبا کے اجتماعات میں جاتے تھے، تو وہاں رستے میں ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے کوئی اپنا آنکھوں کے اوپر کوئی بڑا سا چشمہ لگائے ہوئے ہیں اور کوئی ویلڈنگ کر رہے ہیں، تو ابا کہتے تھے بیٹا اس طرف مت دیکھ، وہاں دیکھنا مت، وہاں دیکھنا مت، یہ کن ہے، کن اتنی خطرناک ہوتی ہے یہ کہ اگر آنکھ میں لگ جائے خدا نہ خاصہ معمولی بھی تو آنکھ پھٹ جاتی ہے، وہاں مت دیکھنا، کن تو کہتی، اسی لیے کہتے ہیں 100 کن۔ حضرت سودا نے پہلی مرتبہ سنا کہ حضور نے یہ بات کی حضرت خولا سے، میں 2 وعدے ہوئے تھے، تم نے 2 وعدے کیے تھے، ایک سیبہ کا، سیبہ پہ دیکھی کماری کا بھی، تو اگر آپ نے حضرت سودا حضرت خولا نے کہا حضرت کماری بھی دیکھ کے آئی ہوں، فرمایا کون؟ یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی، یہ میرا بھائی کون؟ یہ کہا ابو بکر۔ ابو بکر کے تو 2 بیٹیاں ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں اسما اور عائشہ، تو کون اسما یا عائشہ؟ فرمایا نہیں عائشہ۔ آپ نے فرمایا واہ، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے متن کے یہاں، متن ایک بہت بڑا آدمی تھا مکہ مکرمہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا، اس نے حضور کا ساتھ پہنچ دیا طائف سے واپسی پر، اسی نے ساتھ دیا، اسی کے ویزے پر حضور آئے ہیں طائف سے واپسی پر، تو حضور نے بدر میں اعلان کیا تھا آج اگر متن زندہ ہوتا اور مجھ سے مکہ والوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں متن کی سفارش پر سارے مکہ والوں کو معاف کر دیتا۔ یہ بدر میں حضور نے اعلان کیا تھا، یہ متن تھا، اس کی آج عائشہ کی منگنی ہوئی تھی۔ جب اللہ نظام کیسا چلاتا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن والے ہمیشہ غالب رہیں گے، سب سے پہلے جتنے حافظ ہیں یہ کبھی اپنے آپ کو فقیر نہ سمجھیں، اگر فقیر سمجھو گے، فقیر سمجھو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اتنی بڑی دولت ہے تمہارے پاس ہو تو فقیر سمجھ رہے اپنے آپ کو، کسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اوپر لے جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے میرے بارے میں یہ سوچا ہے کہ میری شادی عائشہ کے ساتھ ہو؟ میں ہاں میں نے سوچ کے آئی ہوں اور میں ترتیب کر رہی ہوں۔ آپ خاموش رہے، یہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو منگنی ہو چکی ہے، کسی کی منگنی کسی جگہ ہو تو بات نہیں کر سکتے نا، میرے شریعت کا قانون ہے۔ حضرت خولا باہر نکلی، ابو بکر ملے، سلام علیکم ابو بکر، عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ ارے عائشہ کا تو منگنی ہو گئی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہے، عائشہ کی تو منگنی ہو رہی۔ تو آپ تیار ہیں کہ نہیں یہ بتاؤ؟ سیٹنگ کرتے ہیں، ترتیب کرتے ہیں، یہاں حضور کے ساتھ رشتہ کروانا ہے عائشہ کا۔ ابو بکر نے کہا کہ نہیں اس کے تو مطلب کیا ہم نے منگنی کر لیا، ٹھیک ہے منگنی کی ہے، آپ تیار ہوتے نہیں حضور کے؟ ارے میں کیوں تیار نہ ہوتا؟ حضور سے اچھا رشتہ کون ملے گا ہمیں؟ چلو میرے ساتھ۔ چنانچہ خولا جو ہے یا صدیق اکبر کو لے کر آئی متن کے گھر پر۔ اب جب متن کے گھر پر لے کر آئی تو متن نے کہا ارے ممانی 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 آ گئی۔ میں کہا ایک ممانی تھی، ممانی آ گئی، ممانی آ گئی، لاؤ بے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کھجور لاؤ، یہ لاؤ۔ ہاں کیسا آنا ہوا؟ یہ فرمایا بھائی میں ابو بکر کو لے کے آئی ہوں اس لیے کہ وہ عائشہ کی منگنی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ وغیرہ طے ہو جائے تاکہ نکاح
کی کچھ تدبیر کرے، ترتیب کرے. تو مطلب نے کہا محلن محلن محلن، بیٹھو بیٹھو، اور کہا بیگم، اس کی جو بیوی تھی اس کو بلایا. یہ گھر ایڈیٹری تھی اس کی بیوی. یہ سمجھ لو کہ مطلب جو ہے یہ بیوی تھا اور وہ شوہر تھی، ریورس کرنٹ تھا، ریورس کرنٹ. کہ بیگم یہ آئی ہے ممانی، ہاں ممانی آؤ، ممانی آؤ، ممانی. جیسے آدموں کے آداب ہوتے ہیں وہ آداب کر کے وہ بیٹھی. اور کبھی کیوں آئی ہو؟ یوں کہا کہ جو ہے یہ عائشہ کی منگنی تو تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ وغیرہ ابو بکر کو لے کے آئی ہوں، وہ تاریخ وغیرہ کو طے ہو جائے، یہ ہو جائے. تو مطلب نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو تیار ہوں، لیکن اس کو پوچھو یہ تیار ہے کہ نہیں ہے. بیوی نے کہا ابھی صاف صاف بات ہے، ہم عائشہ کے ساتھ ہمارے بیٹے کا نکاح کرنا نہیں چاہتے، منگنی توڑ رہے ہیں ہم. کیوں؟ فرمایا کہ عائشہ تو سنا حضور مسلمان ہو گئی تھی، یہ ابو بکر بھی مسلمان ہو گیا ہے، اور یہ خولا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے. پرانے باپ دادے کے دھرموں کو تم نے چھوڑ دیا سب نے. تو خولا نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. سمجھ گئے نا؟ صدیق اکبر سے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، جان چھوٹی. اور حضور کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت عائشہ کا. یہ خیر ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. پھر وہ قصے لمبے لمبے جوڑے، کیسے ہوا، کیا بات ہوئی، کب رخصتی ہوئی، کیا ہوا، وہ سارے اس میں نہیں جانا. میرا مضمون تو آج یہ ہے کہ قرآن والے کو اللہ محروم نہیں کرتا، لیکن قرآن والا اپنے آپ کو قرآن والا سمجھے. پیش امام بنے، پیٹ امام نہ بنے. یہ کہ پیش امام بنے، پیٹ امام نہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیسے اب اس کو آگے بڑھائے گا. ابو ہریرہ کہتے تھے یہ قبیلے بنی دوست جو تھا طفیل ابن عمرو الدوسی کا قصہ میں کہہ رہا تھا، ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے. کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، اپنے شاگردوں کو کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، غزوان کی بیٹی بسرا کا میں غلام تھا. اجیر ابو ہریرہ بہت جو ہے سخت عورت تھی، کنواری تھی، بہت مالدار تھی، شادی نہیں کرتی تھی. اتنا ظلم کرتی تھی مجھ پر کہ جب سفر میں چلتی تو مجھے کہتی کہ دیکھ بھائی سب کا پانی کا انتظام بھی تیرے ذمہ ہے، کھانا بھی تجھے پکانا ہے، اٹھنی ہے بھی تجھے چرانی ہے، حدیث بھی تجھے پڑھنی ہے، سب تجھے کرنا ہے. اور کبھی کبھار رشتہ داروں کو لے کے چلتی تو میرا مذاق اڑاتی تھی، ابو ہریرہ کہتے تھے. اور مذاق نہیں اڑاتی، اٹھنے کو کھڑی رکھتی. ابو ہریرہ دوڑ ایک دم سے اٹھنی پر سوار ہونا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے اٹھنی کو بٹھاؤ اور اٹھنی پر آدمی بیٹھے، پھر اٹھنی کھڑی ہو، پھر سفر شروع ہوتا ہے. تو وہ کہتی تھی نہیں اٹھنی کو بٹھاؤں گی نہیں میں. تو دوڑ لگا کر دوڑتا آ اور اٹھنے پر سوار ہو جا. تو ظاہری بات ہے میرے لیے مشکل ہوتا تھا، میں گر پڑتا تھا، تو تالیاں لگاتے تھے گر گیا. کہتے تھے فخلانا علیک ورکب علی الناقہ، فخلانا علیک ورکب علی الناقہ، یہ جملہ کہتی تھی، فخلانا علیک ورکب علی الناقہ. تب ہریرہ کہتے تھے میری زندگی کا اکثر حصہ اس کی غلامی میں گزرا، لیکن جب سے اللہ نے مجھے قرآن دے دیا، اللہ کی رسی میرے ہاتھ میں آ گئی، مسلمان ہو گئی اور اللہ کی رسی آ گئی، قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا. بس میں قرآن کو پڑھتا رہا، چلتا رہا، قرآن کو پڑھتا رہا، چلتا رہا اور دین کا کام کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دن دکھائے کہ اتنے اونچے دن دکھائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی جگہ کا گورنر بنا دیا، غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بنا. حالانکہ کھانے کے لیے میرے پاس کھجوریں نہیں ہوتی. ابو ہریرہ کہتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی ایسی تھی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ. یہ ابو ہریرہ کی زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں مجھے دی اور کہا لے یہ کھجوریں لے، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت،
4 नसीहतें की, खाते रहियो, खिलाते रहियो, देखियो मत, गिनियो मत। तो अब वो कहते थे कि 27 साल तक मैं खाता रहा, 27 साल तक खिलाता रहा। कितनी बरकत दी अल्लाह ने खजूरों में। शागिर्दों को कहते थे तो शागिर्द कहते थे सुभान अल्लाह, इतनी बरकत थी। कहाँ? हिसाब करके बताते थे। आखिर में आने वालों में अबू हुरैरा है। हमारे लिए तो पुराने हैं, लेकिन उनके माहौल के अंदर ये आखिर में आने वालों में है। अबू हुरैरा है, खालिद इब्न वलीद है, ये लोग आखिर में आने वालों में, लेकिन आगे बढ़ गए सब कुर्बानी की वजह से। फिर शागिर्दों को कहा ताज्जुब की बात बताऊं? ये कहा बताओ। ये कहा गौर से सुनो, कुरान ने मुझे कहाँ पहुंचाया? मुझे गवर्नर बनाया। जब मैं गवर्नर बना तो बुसरा को पता चला कि मेरे गुलामी में जिंदगी गुजारने वाला वो गवर्नर बन गया, तो उसने मुझे लॉ मैरिज का खत लिखा। तो व्हाट्सएप तो था नहीं, खत लिखा बुसरा ने, और बुसरा ने लिखा अब वो रह रहा मेरे गुलामी में तेरी जिंदगी गुजरी है, लेकिन आज जो मुझे पता चला कि तू गवर्नर बना है तो मैं तेरे साथ निकाह करना चाहती हूँ। अब वो रहा कहते थे कि जब ये खत मुझे मिला तो मुझे भी रात भर नींद नहीं हुई। अरे मेरे सेठानी, मेरी माँ, इनकी माँ मुशरिका थी अबू हुरैरा की, बाद में मुसलमान हुई है। तो मेरी माँ कहती रही कि आज तो सोता नहीं है, क्या बात है? मदीना मुनव्वरा में इनके दोनों की लड़ाइयाँ होती थी। माँ जो है बुद्ध की पूजा पाठ करती और अबू हुरैरा मस्जिद नबी में जाते तो खटपट होती थी। तो हुजूर की दुआ की बरकत से मुसलमान हुई। किस्से लंबे हैं इनके। तो अबू हुरैरा कहते थे कि मैं जो वो खत पढ़ता था, अब मैंने कहा यार क्या करूं, किसको कहूं। तो उसके खत पर खत आते थे बुसरा के, कबीले मेरे दोस्त थे। अरे तूने जवाब नहीं दिया, मैं अभी तक कंवारी हूँ, तू तो गवर्नर बन गया, तेरे साथ निकाह करना। मैंने जवाब नहीं लिखा, भाई मैं शुरा वालों में रखूंगा, शुरा वाले तय करेंगे तो निकाह करूंगा तेरे साथ। मशवरे की जमात थी वहां। चुनांचे अबू हुरैरा ने मशवरे में खत लिखा, अभी ऐसा खत आया है। वो जो फैसल थे उन्होंने कहा कर ले निकाह। तो चुनांचे उसी लड़की के साथ अल्लाह ने मेरा निकाह कराया जिसकी गुलामी में मेरी जिंदगी गुजरी थी। दुल्हन बनकर आई। जब दुल्हन बनकर आई तो कहते थे कि मियाँ बीवी की पहली रात की बातें किसी को कहनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें सुना देता हूँ। अबू हुरैरा कहते थे तुम्हें सुना देता हूँ। शागिर्द थे इनके, मन चले शागिर्द होते हैं ना। अबू हुरैरा के 50 मन चले शागिर्द थे। अब इमाम अबू हनीफा के 50 बड़े अबू हुरैरा। अब इमाम अबू हनीफा को कोई खास मशवरा करना होता, उन 50 को जमा कर लेते इमाम अबू हनीफा। 19वें नंबर पर अब्दुल्लाह बिन मुबारक का नाम था और पहले नंबर पर इमाम अबू यूसुफ का नाम था। पहले नंबर पर ये मन चले थे, कोई बात दिल की कहनी हो उन 50 के सामने इमाम अबू हनीफा करते थे, भाई ये मसला है, क्या करना चाहिए। तो ये इनके मन चले शागिर्द थे अबू हुरैरा के। ये कहा मियाँ बीवी की तनाई की बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सुना देता हूँ। बोले जब मेरे घर में आई तो मैंने कहा बुसरा से, तुझे वो जुमला याद है, फखला नालेक वरकब अलम नाका? वो जुमला याद है? तुझे कहती थी, डंडे मारती थी, फखला नालेक वरकब अलम नाका। फतबस्समत, वो मुस्कुराई और मुस्कुरा कर ये कहा आज की ये रात मेरे लिए बेहतर है कि अल्लाह ने मुझे तेरी बीवी बनाया है। अब हुरैरा कहते थे शागिर्दों को कि देखो अल्लाह ने मुझे कुरान ने कहां से कहां पहुंचाया। पहले रोजी भी नहीं थी, रोटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, माँ भी मुसलमान नहीं थी, कबीले बने दोस्त के रहने वाला था। तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी जब इस्लाम लेकर आए तो तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी का बायकाट करने वाला जो अबू हुरैरा था। बायकाट करते हैं ना, मारते हैं, अरे नहीं बात क्या लेकर आया, लेकिन क्या पता है कि क्या लाया है मक्का से। कुरान पढ़ते थे तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी, लोग सुनते थे। शागिर्द ने कहा सुभान अल्लाह। देखो उससे आगे की बात बताओ। अल्लाह ने लड़की दी, वो लड़की जवान हुई, मैंने अल्लाह से उससे रिस्क मांगा, अल्लाह मेरी बेटी जवान हुई है, इसके मुझे कोई अच्छा सा दामाद दे।
تو میرا داماد کون بنا؟ سعید ابن مسیب میرا داماد بنا. اتنا اونچا داماد اللہ نے مجھے دیا سعید ابن مسیب. یہ کہتے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. کہتے تھے کہ قرآن پیچھے نیچے نہیں لاتا ہے، قرآن آگے بڑھاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ آپ جو ہے قرآن حفظ کیا، حفظ کرنا آسان ہے لیکن قرآن شریف کو باقی رکھنا مشکل ہے. پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، جتنا ہو سکے پڑھتے رہو. ہم نے حدیث شریف کے اماموں کو دیکھا، کبھی کبھار سفر میں شیخ سدیس وغیرہ تو آگے بیٹھتے تھے، پورے سفر میں وہ قرآن ہی پڑھتے تھے، کچھ نہیں، پورے سفر میں وہ قرآن ہی پڑھتے رہے. مغرب بعد مسجد نبی بیٹھتے ہیں تو کچھ خاص ہمارے شاگرد ہیں جو اماموں کے پاس رہتے ہیں، عبدالغفار وغیرہ، تو میں ان کو بلاتا ہوں میرے پاس، میں یہاں بیٹھا ہوں تم یہاں آؤ. تو کافی دیر سے آتے ہیں. میں نے کہا کہ دیر لگا دی تم نے. ارے مجھے شیخ حذیفی نے پکڑ لیا تھا، مغرب سے لے کر عشاء تک 5 پارے سنائے انہوں نے. آج مجھے ابو طالب شیخ عبد الباری سبیتی نے پکڑ لیا اور مجھے 6 پارے سنائے. بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا، قرآن اللہ نے دیا ہے، اس کی قدر کرو گے انشاءاللہ. دوسرا، آج میں آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، ایک بنگلہ، اور 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت کے اندر ایک محل تیرے لیے تیار ہو جائے گا. تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل جنت میں تیار ہو جائے تو میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقتیں بنا لے، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ جو ہے دیتے دیتے نہیں تھکے گا. ابھی میں ساؤتھ افریقہ کے سفر سے آ رہا ہوں، اس کے بعد یہاں سے خبر آئی کہ بھی آپ قرآن کے لیے آنا ہے. میں نے کہا دیوبند والے مجھے بلاتے ہیں، میں نہیں جاتا. بڑے بڑے مدارس والے ہمیں بلاتے، میں نہیں جاتا. قرآن کا مسئلہ جہاں آئے گا، چھوٹا سا مکتب ہوگا تو بھاگا بھاگا چلا جاتا ہوں. قرآن کا مسئلہ ہوگا، اسے کبھی قرآن حافظ ہو رہے بچے تو بھاگا بھاگا چلا جاتا ہوں. اور جتنے بچے حافظ ہوتے ہیں ان سب کو میری طرف سے یہ ہدیہ دیتا ہوں. میری تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. نام سنا ہوگا آپ نے، میری خاص تسبیح ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ان بچوں کے لیے خاص تسبیح لے کے آتا ہوں. لو میں نے کہا تسبیح پکڑو اور یہ تسبیح پڑھتے رہنا اور چلتے رہنا. یہ بچوں کو دوں گا انشاءاللہ. پہلے میں آپ کو ہدیہ دے دوں. یہ ہدیہ بھی میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے. تو میں اپنے سفروں میں یہ کہتا رہا بھائی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. روزانہ 31 بنگلے، اور 104 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں. دنیا میں تو آپ نے 2 بنگلے خریدے تھے، انکم ٹیکس والے میسج کرتے تھے کہتے پیسہ کیسے لاگی ہو تو بھائی حساب آپ. وہاں کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں اور بنگلے پکے. تو میں نے جب کیا تو ہمارے شاگرد دنیا میں وہاں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، احمد آباد کی ہے، شکاگو میں. اس کا مجھے میسج آیا، اس نے کہا مولانا جب سے میں نے سنا آپ سے تو میں نے پڑھنا شروع کیا، 10 لاکھ مرتبہ میرا ہو گیا ہے الحمدللہ. کتنے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا وہ تو حساب کر. کتنے قرآن ملے گا وہ تو حساب کر. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو ایک قرآن کے برابر ثواب. 10 لاکھ کا تو حساب کر. تو مولانا ایک بات کرવી છે પણ કે થોડી શરમ આવે છે. કરું? ડૉક્ટર નહીં હે, બડી ડૉક્ટર નહીં હો. મને કરો બેટા, શું પૂછવા માંગો છો? પણ મોલાના કોઈને કહેતા નહીં, બહુ શરમ આવે છે. શરમાની વાત શું છે? તમારે શું પૂછવું છે પૂછો ને. મોલાના આટલા બધા બંગલા તૈયાર થઈ ગયા તો કે ભાડું આપશે કે નહીં આવે ત્યાં? मैंने कहा गुजरातियों को भाड़े का ही फिक्र रहता है. ये गुजराती जो है ना इनको भाड़े की इनकम का ही फिक्र. मैंने कहा बेटा वहाँ भाड़ा किराया तो नहीं आएगा, मुझे आटला बड़ा बंगला करसूँ. मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, तू जैसे पढ़ती जा बनाती जा,
کرسو سو آپ جنت میں ویسے نے مشورہ کرے لیکن انشاءاللہ ٹائم تو آنے دو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا جنت میں بنگلے بناتے جاؤ. میں کہتا ہوں انکلیشور میں آپ نے بہت پراپرٹیاں بنا لی, بھروچ میں بہت بنا لی, اب جنت میں بناؤ. لیٹتے لیٹتے 10 بنگلے تیار کر لو, صبح اٹھتے اٹھتے 10 بنگلے تیار کر لو, چلتے پھرتے چلتے پھرتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھو. اس کے بعد حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا. اور اللہ کو یہ صورت پسند بھی بہت ہے. معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری ایک صحابی گزرے, تبوک کے موقع کے اوپر یہ تبوک جا نہیں سکے, بیمار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے اور معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری کا مدینہ میں انتقال ہو گیا. تو حضرت جبریل آئے تبوک, فرمایا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیسی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کے جنازے کی نماز ہم وہاں پڑھیں مدینہ میں یا اس کا جنازہ یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جنازہ لاؤ یہاں. سارے فرشتے جنازہ لے کر مدینہ سے تبوک پہنچے. یہ ساری روایتیں میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہیں. بکھرے موتی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. 12 جلدیں آ گئی ہیں, 13 جلد پر ہم کھڑے ہو گئے ہیں. 13 جلد سوچتے تھے کہ ہم کچھ لکھیں, لیکن وہ قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کیا, اس میں وقت ہمارا جانے لگا. اب تفسیر پر کام کر رہے ہیں کچھ انشاءاللہ. تو حضور نے کہا کہ اچھا ان کا جنازہ لاؤ. فرشتے جنازہ لے کر آئے. تبوک 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک. حضور نے جنازہ پڑھا. پھر جبریل نے پوچھا حضرت اگر آپ کہیں تو ان کو یہی دفن کر دیں تبوک میں یا بقی لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, بقی لے جاؤ, وہی دفن کرو. لیکن جبریل ایک بات کا جواب دے, اتنا اعزاز اس کو کیوں ملا؟ بے اعزاز ہے نا. ہزاروں فرشتے آئے آسمانوں سے, مدینہ تو خالی تھا. پھر کون نماز پڑھے. جبریل اترے اور پھر ان کا جنازہ یہاں لائے, پھر بقی میں دفن کیا. اتنا اعزاز کیوں ملا ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا اس لیے انہیں اتنا اعزاز ملا ہے کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. آپ سمجھ گئے تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. ایک صحابی بہت پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا کیوں پڑھتے ہو تم؟ کہ مجھے پسند ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی تعریف ہے, اللہ کی عظمت ہے. آپ نے فرمایا اسے جا کر کہہ دو کہ اگر تجھے اس سے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے. یہ میرا ہدیہ قبول کیا گیا آپ لوگوں نے. بس میں بات تو اسی پر ختم کرتا ہوں, زیادہ لمبا مضمون بیان نہیں کرنا. مضمون تو بہت لمبے ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ. خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کی مجلس ہے, قرآن کو سیکھو, قرآن کو سکھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم بہترین امت میں ہیں, اور بہترین امت میں کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے, قرآن کو سکھائے. شکاگو والا قصہ سنا رہا تھا میں, میرا مولانا ابراہیم صاحب کا. بڑے میاں کہاں چلے گئے, بڑے میاں نہیں آ رہے, بڑے میاں نہیں آ رہے. تو لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں کا تو رات کو انتقال ہو گیا. اچھا, بعد میں بھاگے بھاگے لوگ آئے, اجی حضرت ان کی قبر میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے, ان کی قبر میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھ کیوں آ رہی ہے مشک کی خوشبو؟ ان کی بڑھیا کو پوچھو. تو ان کی بیگم کو پوچھا, انہوں نے کہا کہ بڑے میاں قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے, بس انہیں صرف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یاد تھی بس. لیکن روزانہ گھر پر آتے تھے فجر کے بعد, قرآن کھولتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے, آیت ہے نا قرآن کی, اس پر انگلی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ. پھر ورق الٹتے, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ. پھر ورق الٹتے, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ. ایسا روزانہ 2 پارا پڑھتے تھے. اور جب پورا قرآن کر لیتے تو سب گھر والوں کی دعوت کرتے تھے, آج میرا قرآن پورا ہوا. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی تو امریکہ کی زمین میں ان کے قبر سے مشک کی خوشبو کو اللہ نے نکالا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے, قدر کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے. ہر جگہ آپ لوگوں کی یہاں بھی اجتماع کی تاریخ ہوں گی, اجتماع ہونے والا ہوگا. اب جو ہمارے ساتھی آتے ہیں, کبھی علماء کی تشکیل کے لیے آتے ہیں, کبھی 3 چلے کے لیے تشکیل کے لیے آتے ہیں.
کبھی جو ہے یہ اپنے جماعتوں کی تشکیلیں ہوتی ہیں، اس لیے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ دعوت کے کام کو ہم اپنا کام بنائیں گے تو ہو انشاءاللہ۔ کون کون دعوت کے کام کے لیے نکلے گا؟ خالی ہاتھ اوپر کر لو بس۔ واہ، انکلیشور والے تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ میں بھی کیپ ٹاؤن کے سفر سے آ رہا ہوں، کیپ ٹاؤن مرج البحرین میں ہمارا پروگرام تھا۔ مرج البحرین ہے نا جو سمندر جا ملتے ہیں، وہاں ہمارا پروگرام تھا، کچھ دنوں پہلے وہیں تھے ہم سارے کے سارے، تو وہاں پر بھی ہم نے تشکیلیں کی، ماشاءاللہ سب تیار ہو گئے، جماعتیں نکلی، اور ہمارے جو طلبا یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں وہ سال کا ارادہ کریں۔ کتنے طلبا فارغ ہو رہے ہیں مفتی صاحب؟ 16۔ تو 16 جو طلبا فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے سال کا ارادہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ شرمانا مت۔ ہمارے یہاں رائے کا اظہار ہے، رائے پر اصرار نہیں ہے، اصرار نہیں کرتے ہم، لیکن کہتے ہیں 16 نے کم سے کم یار ہمارا جی خوش ہے، کہتے تو کہاں نکلیں گے انشاءاللہ۔ بولے ہاں کیا آپ فارغ ہو رہے ہیں؟ اصل اور کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانے میں گئے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، 2 3 4 5، ارے سامنے بیٹھے، واہ ماشاءاللہ، ہیرے ہیرے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت قبول فرمائے، اور اس مجلس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے مولانا، دعا کر لیں۔